मसीह यस्सु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सुबह का सलाम। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा अनवान है वो हमेशा की ज़िंदगी के बारे में है, क्योंकि हर शख्स हमेशा की ज़िंदगी का मुश्ताक है और हर एक शख्स ये चाहता है कि वो जन्नत में जाए। मगर जन्नत में जाने के लिए कुछ असूल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करने के बगैर हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। आए हम अपनी आज की इस कलाम को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदावन के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। सुबह का आगाज तेरे नाम से करते हैं। ऐ खुदा उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो आज की क्लास में आए, उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जाने से पूरा करना। जो भी मामलात हैं वह खुदा तेरी तरफ से पूरे होने शुरू हो जाए। मैं भाई शहजाद के लिए दुआ करता हूँ जो USA में है। ऐ खुदा उनकी गाड़ी का जो भी मसला है वो ऐ खुदा तू जानता है कि तू अपने लोगों को कभी अकेला और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। आसमान के दरीचे खोल कर उनकी फैमिली को बरकतों से नवाज, ताकि वो तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके। फिर आसमानी बाप, मैं अपने लिए, अपने अब्बू के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। सबको अपने कलाम के गहरे मकाशफात अता करना, ताकि हम जान देने तक वफादार रहकर तुझसे ज़िंदगी का ताज हासिल कर सकें और अब्दी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सके। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जो उनके पास है वो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। आज मैं आपके सामने जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी बयान करना चाहता हूँ। जितने लोग ज़िंदगी के दरिया में बैठे हैं, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं और ज़िंदगी के दरिया में से पानी पीना चाहते हैं और ज़िंदगी के दरख्त में से फल खाना चाहते हैं, आज मैं उनके लिए एक नया पैगाम, हमेशा की ज़िंदगी कहाँ मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी किसको मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी कैसे मिलेगी, और हमेशा की ज़िंदगी खुदा के बेटे के हाथ में है, जिसने दावा किया है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, हमेशा की ज़िंदगी का मालिक है तो वो खुदा का बेटा है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। तो आज हमने हमेशा की ज़िंदगी हासिल करनी है, हमेशा की ज़िंदगी के दरिया के पास भी आना है और हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त में से फल भी हमने खाना है। तो हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त जो हैं वो आसमान पर हैं। हमेशा की ज़िंदगी का दरिया जो है, जिसके अंदर मीठा पानी है, चमकदार पानी है, बहुत खूबसूरत पानी है, वो भी आसमान पर है। तो मैं आज आसमान के बारे, जहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी है, जितने लोग ज़िंदगी के दरिया में बैठे हैं, ज़िंदगी की दरिया की क्लास को हासिल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए ये बात ज़रूरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मकाशवा की किताब मेरे साथ निकालेंगे, 22वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमेशा की ज़िंदगी का दरिया आसमान पर है
اور وہاں باپ اور بیٹا جن کے دو تحت ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا ہی بیٹا ہے، خدا ہی باپ ہے، خدا ہی پاک روح ہے۔ یہ تصور بائبل کے اندر تو لکھا کوئی نہیں۔ آپ کیسے لوگوں کو سنا رہے ہیں، کیسے لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ تو میں چند باتیں اس کے بارے بھی آپ کے سامنے اسی کلام میں سے بیان کرنا چاہوں گا کہ باپ کا تحت الگ ہے اور بیٹے کا تحت الگ ہے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کو آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا۔ تو اختیار دینے والا الگ شخص ہوتا ہے اور اختیار لینے والا الگ ہوتا ہے۔ لینے والا اور دینے والے دو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح باپ نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ کی زندگی کا اختیار بھی دیا ہے۔ اگر بیٹا ہی باپ ہے تو ہمیشہ کی زندگی کا اختیار باپ سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو مکاشفہ کتاب 22 باب پہلی اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے آج بہت کھول کر رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے، کس کو ملے گی، کیسے ملے گی۔ ہاں جی، یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 22واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت پر ہم غور کریں گے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر کیا دیکھا؟ یوحنا عارف ترکی کے ساحل پر بیٹھا ہوا ہے، پطمس کے جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یوحنا عارف سن 96 میں، اونلی سن 96 میں یسوع کے آسمان پر جانے کے 62 سال کے بعد اور یسوع کے پیدا ہونے سے 96 سال کے بعد روبرو یسوع کو دیکھ رہا ہے اور اس کے باپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا میں یسوع کو اور اس کے باپ کو روبرو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان پر 2 تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تخت بیٹے کا ہے اور ایک تخت باپ کا ہے، اور ان دونوں تختوں کے درمیان سے زندگی کا دریا بہتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا دریا جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کا دریا آسمان پر ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا پانی اسی دریا میں بہتا ہے جس کے کنارے کنارے بھی ہم زندگی کے درخت دیکھیں گے۔ ہاں جی، اور اس شہر سے نکل کر بیچ سڑک میں بہتا ہے اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں۔ دریا کے اس طرف بھی زندگی کے درخت ہیں، اس طرف آر اور پار دونوں طرف زندگی کے درخت ہیں، جن میں ہر مہینے نیا پھل لگتا ہے، اور یہ 12 مہینے پھل لگتے رہتے ہیں ان درختوں کو۔ جو زندگی کا دریا ہے اس میں بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ پانی زندگی کا دریا جو ہے، ہمیشہ کی زندگی کس کو ملے گی؟ اگر کوئی انسان زندگی کے دریا میں سے ایک قطرہ بھی پانی پی لے تو ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کروڑوں سال، اربوں سال انسان ینگ رہے گا، تازہ رہے گا، صحت مند رہے گا، نہ کوئی دکھ آئے گا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ پریشانی آئے گی، بلکہ ہر انسان سدا ہرے درختوں کی طرح خوش رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ان زندگی کے درخت کے پھل میں سے کوئی پھل کھا لے گا تو وہ بھی اسی طرح رہے گا۔
یہ زندگی کے درخت کا پھل بھی انسان کو تازگی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ یہ موت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی زندگی کے درخت میں سے پھل کھائے گا تو اس کے حالات بدل جائیں گے، موت کا تصور اس کے وجود سے ختم ہو جائے گا، وہ کبھی موت کو نہ دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کروڑوں سال زندہ رہے گا۔ یہ پھل کن کو ملیں گے؟ نجات یافتہ لوگوں کو ملیں گے، صادقوں کو ملیں گے، ایمانداروں کو ملیں گے، راست بازوں کو ملیں گے، سچے لوگوں کو ملیں گے، خدا پرست لوگوں کو ملیں گے۔ تو یہ پھل خدا نے اپنے مانگنے والوں کے لیے آسمان پر رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کا دریا بھی خدا نے آسمان پر اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ زندگی کے دریا میں سے پانی پینا چاہتے ہیں تو آج ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کی زندگی پانی کے وسیلے سے ہے اور وہ زندگی کا دریا ہے۔ توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے۔ جب تک کسی کے گناہ نہ مٹائے جائے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تو یوحنا کی انجیل 5 باب 39 آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی کس کو ملے گی؟ ہمیشہ کی زندگی بغیر توبہ کے کسی انسان کو مل نہیں سکتی۔ ہاں جی، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 39ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کس میں ملتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے تو صرف یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ہے تو صرف بائبل مقدس ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا ذکر نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ہے تو بائبل مقدس کے اندر ہے۔ یوحنا کی انجیل 5 باب 26۔ یوحنا کی انجیل میں ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، اس لیے کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ ساری دنیا کے سارے مذہب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی اسی میں تلاش کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ صرف بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے، بائبل مقدس سمانی کتاب ہے، بائبل مقدس نورانی کتاب ہے، بائبل مقدس نورانی کتاب ہے۔ یہ نور ہے، اس کے اندر نورانی زندگی ہے، اس کے اندر روحانی زندگی ہے، اس کے اندر الہامی زندگی ہے، اسی کتاب کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو وہ یسوع کو قبول کرنے سے ہے۔ ہاں جی، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جیسے باپ سدا زندہ ہے اسی طرح باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ کی زندگی کا اختیار دیا۔ تو ہمیشہ کی زندگی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔
اسی لیے یسوع نے دعویٰ کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نو قبول کر، زندگی تو پائیں گا، جے نہ کرے توبہ سدھا دوزخ نو جائیں گا۔ اگر آپ یسوع کے پیچھے چلیں گے تو آپ اندھیرے سے نکل جائیں گے، اندھیرے سے آپ کیا ہو جائیں گے جی؟ نکل جائیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ اس لیے صلیب سے جانے سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا، مجھے زندگی دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے زندگی واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو یسوع نے بہت سے مردوں کو بھی زندگی دی، اس لیے کہ اس کے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 30 آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 30 آیت، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کس کو ملے گی؟ ہمیشہ کی زندگی کیسے ملے گی؟ جو یہ جانے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اگر یہ نہ آپ جان سکے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل نہیں سکتی۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ یوحنا عارف کیا کہتا ہے؟ کیا لکھتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور خدا کے بیٹے کو جانے۔ لوگ خدا کو بھی جانے اور خدا کے بیٹے کو بھی جانے اور پاک روح کو بھی جانے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ کے پاس وقت ہے۔ آج ہی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ یوحنا کی انجیل 12 باب 50 آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 50ویں آیت، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کا حکم ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع کا حکم ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کیا آپ لوگ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ تو یسوع کا حکم ماننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ ساری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو، جو انجیل پر ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہی نجات پائے گا۔ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی، یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ تو آج ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہمیں مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 7ویں آیت، اگر آپ کوئی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ یسوع کو قبول کرے۔ ہاں جی، مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت،
جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا جس ہے۔ کے کان ہیں وہ سنے۔ روح الگ بات کر رہا ہے، بیٹا الگ بات کر رہا ہے، باپ الگ بات کر رہا ہے، تو آپ کیسے یہ بیان کر رہے ہیں وہی خدا ہے، وہی بیٹا ہے، وہی پاک روح ہے؟ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خداون کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ پاک روح یہ فرما رہا ہے، یہ پاک روح کا بیان ہے، پاک روح کا فرمان ہے۔ پاک روح مجھے اور آپ کو تبلیغ کر رہا ہے، جو دنیا میں غالب آئے میں خدا کے فردوس میں زندگی کے درخت کا پھل ہے وہ آپ کو کھانے کے لیے دوں گا۔ آج اس بات پر آپ نے فخر کرنا ہے۔ روح فرما رہا ہے، یہ خدا نہیں فرما رہا، نہ یوحنا عارف فرما رہا ہے، نہ یسوع فرما رہا ہے، یہ روح فرما رہا ہے۔ آج روح صاف فرما رہا ہے کہ میں اس کو زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا جو دنیا کی برائی پر غالب آئے گا۔ 10ویں آیت اس کی۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر آپ زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک بھی وفادار رہنا پڑے گا۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، یوحنا کا پہلا خط 5 باب 12۔ بائبل مقدس میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، یہ کتاب جو ہے یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے۔ یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے تو یہ دنیا کی بھی آخری کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آخری باتیں ہیں، اس میں مستقبل کی باتیں ہیں، مستقبل کی باتیں ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، حال کی باتیں ہیں، جو باتیں ہونے والی ہیں۔ یوحنا عارف کہتا ہے جن باتوں کا ابھی ہونا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کتاب میں سے، اسی کتاب کے اندر ہمیشہ کی زندگی۔ ہاں جی، یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 5واں باب اس کی 12ویں آیت، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ جتنے مسیح عالم یہ وعظ کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں خدا ہی باپ ہے، خدا ہی بیٹا ہے، خدا ہی پاک روح ہے، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ سنی بات میں اور لکھی بات میں آسمان اور زمین جیسا فرق نکلتا ہے۔ جتنے ہمارے مسیح چینل چل رہے ہیں، انور فضل ہے، شہزاد ہے، شہزاد صدیق ہے، جتنے بھی مسیح چینل چل رہے ہیں اسی بات پر وہ متفق ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، جو بائبل کے اندر لکھا ہی نہیں۔ یہ تو جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو بائبل کے اندر لکھا نہیں کہ خدا بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، پاک روح بھی خدا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ جس بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آج پھر اس بات کو میں دہرانا چاہتا ہوں
کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یعقوب رسول کا خط پہلا باب 12ویں آیت، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یسوع کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے صلیب پر کیا کہا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ تو نہیں کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس نے باپ سے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، تیرے بیٹے کو انہوں نے مصلوب کر دیا ہے۔ پھر یسوع نے آخری کیا کہا؟ اے باپ میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں۔ باپ کہاں تھا؟ آسمان پر۔ بیٹا کہاں تھا؟ زمین پر۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو یسوع دریا یردن میں تھا اور پبلک بھی بہت زیادہ تھی، تو آسمان کھل گیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا دریا یردن میں یسوع کو بپتسمہ دے رہا تھا، تو آسمان کھل گیا، پاک روح کبوتر کی شکل لے کر زمین پر آیا اور سارے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے یسوع کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ یسوع کہاں ہے؟ پانی کے اندر، دریا یردن کے اندر۔ کبوتر کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا اور یسوع کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ یہ کتنی چیزیں ہوگی جی؟ ہستیاں دو۔ آسمان سے خدا کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس سے میں خوش ہوں۔ تو تین چیزیں تو الگ الگ ہیں، یہ آپس میں ایک بات پر متفق ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی۔ ان کا ارادہ ایک ہے، ان کا خیال ایک ہے، ان کی وضع، ان کا کلام، ان کا جو دنیا کو سمجھانا ایک ہے، لیکن چیزیں یہ تین ہیں، ایک نہیں۔ خدا نے تین چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا دیا ہے۔ ہاں جی، کون سا والا میں نے کہا تھا؟ یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مبارک کون ہے؟ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ مبارک کون ہے؟ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ جب سب آزمائشوں میں وہ کامیاب نکلے گا، صبر کرے گا، مقبول ٹھہرے گا، تو خدا اس انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج دے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں میں اپنی زندگی سرفراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کیسے نبھانی ہے، کیسے وفادار رہنا ہے، کیسے خدا کا تابع دار رہنا ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کیسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا خود تو بخشا نہیں گیا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی
زندگی ہے تو خدا کے بیٹے کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے تو آسمان پر ہے، ہمیشہ کی زندگی خدا نے اپنے بیٹے کے سپرد کر دی۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ لازر 4 دن کا مردہ تھا جی۔ یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 41 سے 43 آیت تک پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل ہاں 4 باب نہیں 11 باب 11 باب 41 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 41ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ ہمیشہ تو میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آپس میں کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تھا تاکہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ تاکہ ایمان لائیں تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ بھیجنے والا خدا ہے، دنیا میں آنے والا یسوع ہے۔ جب یسوع چرنی میں پیدا ہوا تو کچھ شاعر لوگ ہیں وہ غلط لکھ دیتے ہیں رب چرنی میں آیا۔ چرنی میں تو خدا کا بیٹا آیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر سے کیا کہا؟ جب قبر پر گئے تو لوگوں سے کہا پتھر کو ہٹاؤ، تو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے باپ، تو ہر بار میری دعا سنتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ہر بار میری سنتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے لازر، قبر سے باہر نکل آ۔ تو جو مر گیا تھا 4 دن کا مردہ، وہ قبر سے یسوع کے حکم سے باہر نکل آیا۔ مردے کے اندر زندگی ڈالنے والا بھی یسوع ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا بھی یسوع ہے۔ یسوع کی آواز سن کر بے شمار مردے زندہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو آج تک پتہ نہیں کہ یسوع نے لا تعداد مردے زندہ کیے۔ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، یسوع نے 2 مردے زندہ کیے، یسوع نے 4 مردے زندہ کیے، یسوع نے 3 مردے زندہ کیے۔ یسوع کی آواز جہاں پہنچتی ہے وہاں ہی مردے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یسوع جب صلیب پر تھا، متی کی انجیل 27 باب 50 آیت میرے ساتھ نکالیں، 53 آیت تک آپ پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 50ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑکیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے آخری کلمہ بولا، جب یسوع نے آخری کلمہ بولا، اس کا مطلب یہ ہے جب یسوع صلیب پر گئے تو پہلے کلمے سے آخری کلمے تک 7 کلمے مردوں نے بھی سنے، وہ آواز سن رہے تھے۔ تو جب آخری کلمہ بولا تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ چٹانیں تڑک گئے،
क्योंकि ज़्यादातर कब्रें जो थी वो जैतून के पहाड़ पर थी, गतसमनी बाग के अंदर थी, वो चट्टानों के अंदर थी। तो बाइबल में लिखा है चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और यीशु की आवाज़ सुनकर बहुत से मुर्दे क्या हो गए? जिंदा हो गए। जब जिंदा हो गए तो लातादाद हजारों की तादाद में हजारों सालों के मरे हुए मुर्दे यीशु की बात सुनकर जिंदा होकर अपने अपने घरों में आ गए। तो कैसी बात है! यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जब यीशु ने आखिरी कलमा बोला तो बहुत से जिस्म जो थे वो कब्रों से निकल आए, उनको यीशु ने ज़िंदगी दे दी। क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि राह, हक और ज़िंदगी, ज़िंदगी देने वाला भी वो है, ज़िंदगी लेने वाला भी वो ही है। तो आज मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। मकाशवा की किताब 6 बाब 9 से 11, जब यीशु दफन हो गया, कब्र के अंदर भी 3 दिन यीशु ने मुनादी की, 5वीं मोहर यीशु ने कब्र के अंदर खोली। हाँ जी, यूहन्ना अरफ का मकाशवा उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत का मुतालिया करेंगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और बड़ी आवाज से चला कर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन पर रहने वालों से हमारे खून का बदला ना ले लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह जब कब्र के अंदर गए, 3 दिन कब्र के अंदर रहे, तो 3 दिन ही वो मुर्दों के साथ बात करते रहे, और जितने मुर्दे थे वो जिंदा हो गए, लेकिन रहे कब्रों के अंदर ही। वो यीशु से बात कर रहे हैं, यीशु से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु का नूरानी चेहरा देख रहे हैं, यीशु से गुफ्तगू कर रहे हैं। आए बाप, आए उस्ताद, हम कब तक इन कब्रों के अंदर और रहेंगे? यीशु ने क्या कहा? उनको सफ़ेद कपड़े दिए, सफ़ेद जामे दिए कि सफ़ेद कपड़े पहनो और थोड़ी देर और आराम करो, क्योंकि तुम्हारे तरह और भी बेशुमार लोग कत्ल होने वाले हैं और भी मरने वाले हैं। जब तक सबका शुमार पूरा ना हो जाए, तुम थोड़ी देर क्या करो? आराम करो। और उनको कौन से कपड़े दिए जी? सफ़ेद कपड़े दिए। सफ़ेद कपड़े क्यों दिए उनको? कि मैंने कल कब्र में से निकल जाना है, मैंने जिंदा हो जाना है, मैंने ज़मीन पर ईद मनानी है, दुनिया ने मेरी ईद मनानी है, तुम कब्रों के अंदर ही मेरी ईद मनाओ। तो जब यीशु जिंदा हुआ तो 4 अप्रैल का दिन था और रात का 4था ही पहर था। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि यीशु ने क्या कहा? राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो यीशु जिंदा होने के बाद
40 दिन तक और मौजज़ात ज़मीन पर करते रहे, और कब्रों से जिंदा होने के बाद बहुत से शागिर्दों को नज़र भी यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालेंगे 20 बाब 26 से 28 आयत तक। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 26 से 28वीं आयत हम देखेंगे। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तो तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मुबारक कौन है जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन लोगों को नज़र आते रहे और हमेशा की ज़िंदगी का मालिक 40 दिन तक मौजज़ात भी दिखाते रहे। बंद कमरे में शागिर्द दुआ कर रहे थे तो यीशु उनके दरमियान मौजूद हो गया। सारे शागिर्दों ने यीशु को पहचान लिया कि ये हमारा उस्ताद है, ये हमेशा की ज़िंदगी का मालिक है। तो तोमा ने कहा, जब तक मैं इसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं, मैं यकीन हरगिज़ ना करूंगा। पसली में नेज़े का सुराख ना देख लूं, उनमें अपना हाथ ना डाल लूं, मैं यकीन नहीं करूं। तो यीशु ने कहा, मुबारक हैं तोमा वो लोग जो बेदेखे ईमान लाए हैं, तू तो देख कर ईमान लाया है। तो आज मैं आपके सामने वाज़िया तौर पर रखना चाहता हूँ कि यीशु ने ज़िंदा होने के बाद भी बहुत से मौजज़े किए और हमेशा की ज़िंदगी यीशु के हाथ में है। यूहन्ना की इंजील 21 बाब उसकी 10 आयत से 14 आयत तक, अव्वल तो पहली आयत से 14, लेकिन आप 10 से 14 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब 10वीं आयत पर हम गौर करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के तीसरे दिन, रोमियो 2 बाब की 7वीं देखें, यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद तीसरी बार अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। शागिर्द सारी रात समंदर में जाल डालते रहे लेकिन कोई मछली हाथ ना आई। तो यीशु उनके पास आ गया। यीशु ने शागिर्दों से कहा, अपना जाल गहरे में लेकर जाओ। रोमियो 2 बाब 7, अपना जाल गहरे में डालो। तो जब उन्होंने गहरे में डाला तो एक ही जाल में 153 मछलियां बड़ी बड़ी आ गई और बड़ी मछलियों की कसरत से वो खींच ना सके और जाल भी ना फटा। उसने दूसरे साथियों को, दूसरी कश्तियों को बुलाया कि आओ हमारे पास, हमारी मदद करो। एक ही जाल में इतनी मछली आ गई हैं कि हम उनको अकेले बाहर निकाल नहीं सकते। तो यीशु ने क्या कहा, गहरे में जाल डालो। तो यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद ये तीसरा मोजज़ा किया। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ
کہ یسو زندگی کا مالک ہے، یسو خدا کا بیٹا ہے، یسو زندگی دینے والا ہے، یسو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں جی، رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 7ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع کن کو دے گا؟ جو ثابت قدم رہتا ہے، جو ساری عمر نیک کاموں میں سرگرم رہتا ہے، ساری عمر یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی فریاد رسی سنتا ہے، بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کو ملے گی۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت سے دکھ بھی سہنے ہوں گے۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے یسوع نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جیسے میں نے اپنے دشمنوں سے محبت رکھ کر دکھائی تھی۔ تو یسوع جب صلیب پر تھے تو بے شمار یسوع کے دشمن اس کے ساتھ، کوئی تماچا مار رہا ہے، کوئی تانا مار رہا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اتریا۔ اگر لوگوں نے پانی کی جگہ سرکہ بھی پلایا، کانٹوں کا تاج بھی رکھا، بدن پر کوڑے بھی مارے، تو یسوع نے اپنے دشمنوں کے لیے کیا درخواست کی اپنے باپ سے؟ اگر یسوع نے اپنا روب ان کو دکھایا، اپنی طاقت ان کو دکھائی، لیکن استعمال نہ کی۔ یسوع نے کہا تھا ان کو، اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے 12 تمن سے زیادہ فرشتے منگا سکتا ہوں۔ اگر 12 تمن فرشتے آ جاتے تو ایک تمن میں 10,000 فرشتہ ہوتا ہے، تو دنیا کا ستیہ ناش انہوں نے کر دینا تھا۔ یسوع نے اپنی طاقت ان کو دکھائی لیکن استعمال نہ کی۔ تو اگر آپ یسایہ کی کتاب میرے ساتھ 37 باب 36 دکھا لیں، تو میں ایک فرشتے کی طاقت دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو یسوع نے تو 12 تمن کی طاقت اپنے دشمنوں کو دکھائی، تو کیا ہوا؟ یسایہ کی کتاب، اس کا 37واں باب، اس کی 36ویں آیت، پس خداون کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے۔ کتنے مارے؟ ایک فرشتے نے 1,85,000 آدمی ایک ہی فرشتے نے قتل کر دیا۔ اگر یسوع نے ان سے کہا، اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے 12 تمن سے بھی زیادہ فرشتے منگا سکتا ہوں، تو ایک تمن میں 10,000 فرشتہ ہے۔ اگر ایک ہی فرشتہ آ جاتا تو 1,85,000 آدمی قتل ہو جاتے۔ جتنے یسوع کا تماشا دیکھنے والے تھے، اس کے صلیب پر اٹھانے والے تھے، صلیب بنانے والے تھے، صلیب پر چڑھانے والے تھے، اس کے منہ پر تھوکنے والے تھے، اس کے منہ پر چپیڑے مارنے والے تھے، پانی کی جگہ سرکہ دینے والے تھے، کپڑے بانٹنے والے تھے۔ کیا اگر یسوع اپنی قدرت دکھاتا تو ساری دنیا اسی وقت فنا ہو جانی تھی، لیکن پھر بھی یسوع نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی یسوع کے پیچھے چلنا ہے۔ اس نے جاتی بار ہمیں کیا درس دیا؟ معافی کا۔ اس نے کہا، اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا،
ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आए। खुदा आज के कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में हम स्टीफन भाई हैं हमारे साथ कराची से, इनके लिए, इनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। खुदा इनको बहुत ज़्यादा बरकतों से माला माल करे। फैबिन भाई हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया से एक भाई हैं, उनके लिए दुआ की जाए। और इमरान खोखर हैं, उनके लिए भाई शहजाद हैं यूएसए से, उनके लिए, और उनकी जो उन्होंने गाड़ी खुदावन ने उनको दी है, उसके जो मामलात बाकी मांदा रह गए हैं, जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पे उनको परेशानी हायल है, खुदावन उसमें उनका हादी और रहनुमा बने। कामरान के लिए भी दुआ कीजिए जो मस्कत में है। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यीशु नासरी, जितने लोगों के नाम लिए गए हैं इन सब के कारोबार में आसमान के ख़जाने खोल कर अपनी बरकत को बरसा। जिनके नाम नहीं लिए गए उन पर भी अपनी कुदरत वाला हाथ बुलंद कर दे। मैं बाजी सनोबर के लिए ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ, उस पर भी अपने करम की नज़र कर। सबा के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदावन, अनवर के लिए दुआ करता हूँ, इन सब पर अपना शफा वाला हाथ बुलंद कर। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, मैं मानवल पहलवान के लिए जिसके गुर्दों में गड़बड़ है दुआ करता हूँ, अय्यूब नबी की तरह उसके गुर्दों को तब्दील कर दे ताकि वह सेहतमंद होकर तेरा शुक्र अदा कर सके। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, मैं नाजिया के लिए, फ़र्द के लिए, फ़रा के लिए, मसरत के लिए आसमान से तेरी बरकत मांगता हूँ। अल्लाह रखी के वालिद के लिए और जितने लोगों की दरख्वास्त हमारे पास है उन सब पर आसमान से अपने करम की नज़र कर और इनको पाक रुकी आग से गर्म कर, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी, कोई परेशानी इनके घरों में या इनके बदन के अंदर न रह सके। जितने लोगों के नाम हमारे पास हैं, जितनी दरख्वास्तें हैं, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इन पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे ताकि अपने मकसद में सेहतमंद, कामयाब होकर, खुशहाल होकर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ, और आज की क्लास में जितने लोग शामिल थे उनके साथ हमेशा तक होते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और उम्र की दराज़ी दे। कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मजमून के साथ। और सबको दावत दी जाती है कि ज़रूर सुबह 6 से 7 बजे हमारे साथ आप ज्वाइन किया करें हमारी इस क्लास को। और मंडे से लेकर सैटरडे वाले दिन तक हम ऑनलाइन होते हैं, और संडे वाले दिन अपने चर्च में सुबह 9 से 11 बजे ऑनलाइन होते हैं। खुदावंद आपके साथ।